صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب
انتہائی واجب احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بالخصوص اسٹیج پہ جلوہ سادات کرام، علماء کرام و نوجوانان اہل سنت، بلا تردید سب سے پہلے یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ ہر مکتب کے لوگ نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار ضرور کیا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب سے ہو، چاہے وہ نثر میں گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ نظم میں بات کرتا ہے۔ شعراء نے تو بارگاہ حسینیہ میں جس انداز میں اپنی عقیدت و محبت کے پھول نثار کیے ہیں، ان میں سے ایک دو اشعار عرض کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا۔ جوش ولی آبادی اردو ادب میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ اس نے ایک ربائی لکھی تھی کہ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخے بنی نو بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار کو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین۔ سبحان اللہ۔ اور انڈیا کی ایک شاعرہ گزری ہے راج کمار، اس نے اپنی عقیدت میں، اپنی محبت میں، بارگاہ حسینیہ میں اس انداز سے لکھا کہ بھارت میں اگر آتا تو پردے میں اتارا جاتا، بھارت میں اگر آتا تو پردے میں اتارا جاتا، چاند بنی ہاشم کا یوں دھوکے سے نہ مارا جاتا، یوں نہ نہر بند ہوتے نہ خنجر چلائے جاتے، یوں نہ نہر بند ہوتے نہ خنجر چلائے جاتے، سر دھج کے چوکھٹ پہ بھگوان بلایا جاتا۔ اور اسی طرح کوثری نے کہا تھا کہ میں کچھ اس لیے لائق تعظیم نہیں ہوں، میں کچھ اس لیے لائق تعظیم نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں، ہندو ہوں مگر دشمن شبیر نہیں ہوں۔ منطقی اور فلسفی احباب یہ کہتے ہیں کہ انسان اربع عناصر سے بنا ہے، انسان 4 چیزوں سے بنا ہے، لیکن ایک شاعر کا تخیل یہ ہے کہ میرے حسین کیسے بنے ہیں۔ وہ اپنی محبت میں یوں لکھتے ہیں کہ نہ پوچھئے کہ کیسے، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، نہ پوچھ کیسے کوئی شاہ مشرقین بنا، بشر کا ناز نبوت کا نور عین بنا، اور علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ حسین محترم، قرآن پاک میں سے 25واں پارہ سورہ شورا آیت نمبر 23 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ سب سے پہلے
اس آیہ مبارکہ کے ترجمے کی طرف آتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے، اور پھر مختصر سی تشریح انشاءاللہ میں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ لمبا بڑا آپ کے سامنے خطاب نہیں کرنا، کیونکہ یہ جو احباب مجھے نظر آ رہے ہیں یہ تو الحمدللہ دور دور سے آئے ہیں۔ دکھ تو مجھے یہ ہے کہ ماشاءاللہ اتنا بڑا محلہ ہے اور جس پوزیشن میں یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو اگر اہل بیت سے محبت کا اظہار کرنا تھا تو پھر دل کھول کے اہل بیت سے محبت کی جائے۔ میرے سامنے وہ چہرے ہیں جو دور دراز سے الحمدللہ ہمیں سننے کے لیے، اگر انہیں کوئی پیغام پہنچا ہے یا کوئی اشتہار وغیرہ وہ بھی نیٹ پہ دیکھا، لیکن اتنا بڑا محلہ ہے، محلے میں سے اگر دو دو چار چار بندے بھی آ جاتے تو آپ کی یہ مسجد بھر جاتی ہے۔ بھرنے والے بھی دور سے اہل محبت لوگ آئے۔ سبحان اللہ۔ خیر ہر ایک کا اپنا اپنا نصیب ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی نزدیک رہ کے نہ پا سکا اور کوئی دور سے آ کے سب کچھ لے کے پا ٹھیک ہے نا جی۔ ویسے ہی کہتے ہیں کہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، کیونکہ چراغ جو ہے وہ دور دور تک روشنی دیتا ہے، اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے۔ محلہ اگر فائدہ نہ لے، اگر دور سے آنے والا مسلمان فائدہ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور مزید اجر عطا فرمائے۔ تو بس میں نے تدریسی حوالے سے دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ واقعہ کربلا خطباء حضرات بیان کرتے رہتے ہیں، اور جس انداز سے بیان کیا جاتا ہے تو وہ بڑے بڑے خطباء حضرات، میں ایک چھوٹا سا ادنا سا ایک طالب علم، ہم سے تو واقعہ کربلا یوں بیان نہیں ہوتا جس طرح خطباء حضرات بیان کرتے ہیں۔ تو آئیے جو ہم قرآن پاک کو اگر سمجھ کے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت ہی بڑا فائدہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو صرف شاعر و شاعری میں اور بس سر ہو گئی تو بس آپ کہیں کہ جناب کا بہت سے سر لگی، اور ایڑی ماحول میں سر کا نہ لگی، سبحان اللہ۔ ماحول بڑے وہاں جو سر نہ ہے دعوت بنا چلو خالق کی کائنات نے ارشاد فرمایا، قل اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے میرے امتیوں، یہ جو میں نے تم تک خالق کائنات کا دین پہنچایا، اس کے پہنچانے میں جتنے بھی مسائل و اعلام مجھے پہنچے، اور جتنے مسائل و اعلام تبلیغ پہنچانے میں، اسلام کو پھیلانے میں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہنچے، کسی ذات کو نہیں پہنچے۔ تو خالق کی کائنات نے فرمایا، اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے کہ یہ جو میں نے تم تک دین اسلام پہنچایا ہے، میں اس پہ تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا، کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، کہ میں نے دین پہ اتنے مسائل و اعلام برداشت کیے کہ دین کو پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے لوگوں نے میری پیٹھ پہ اوجھلیاں بھی ڈالی، لوگوں نے میرے رستے میں کانٹے بھی بچھائے، اور طائف کے میدان میں لوگوں نے مجھ پہ پتھر برسائے، نبی کا خون بہا، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تبلیغ پہنچانے میں، خالق کائنات کا پیغام پہنچانے میں، اسلام پھیلانے میں جتنے بھی مسائل و اعلام آئے ان پر میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ ہاں کوئی اگر وفادار امتی اس کا کوئی مجھے معاوضہ دینا چاہتا ہے، کوئی مزدوری دینا چاہتا ہے، تو پھر میرا ایک سوال ہے، بس میں صرف ایک چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، خالق کائنات نے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبانی، میرے آقا نے آقا دو جہاں
ان سے مودت کرنی ہے۔ یہاں پہ بڑے غور کے ساتھ اب میں اس بات کی طرف آنے لگا ہوں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہاں پہ لفظ قربہ استعمال کیا گیا۔ لوگ اس کا معنی یہ بھی کر دیتے ہیں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، مگر ایک بات یہ ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ ترجمہ کرنا، یہ مضمون کو عزیزان محترم کوزے میں بند کرنے کے متعلق نہیں۔ انشاءاللہ آگے چل کر میں آپ احباب کے سامنے اس بات کو واضح طور پر بیان کروں گا کہ خالق کائنات نے یہاں پہ قربہ کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ تو آئیے یہاں پہ خالق کائنات نے لفظ مودت کا استعمال فرمایا۔ عربی زبان میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت۔ مودت کا معنی بھی پیار کرنا اور محبت کا معنی بھی پیار کرنا۔ یہ لفظ محبت ہے، لوگ اسے محبت پڑھتے ہیں کیونکہ قرآن پاک میں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، قرآن پاک تو یہ لفظ محبت ہے۔ شاید آپ سنیں کہ جناب مولانا صاحب جو ہے نا کوئی لفظ اس طرح پڑھ رہے تھے، تو عربی زبان میں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک محبت اور ایک مودت۔ محبت کا معنی بھی پیار کرنا اور مودت کا معنی بھی پیار کرنا۔ سبحان اللہ۔ لیکن عجیب بات ہے، محبت جو کہ ایک آسان لفظ تھا، ہر عام و خاص کے ذہن میں سمجھ آنے والا لفظ تھا، خالق کائنات نے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں یوں ارشاد نہیں فرمایا کہ الا المحبۃ فی القربى، بلکہ مودت، لفظ مودت کا استعمال کیا۔ تو یہاں پہ بجائے لفظ محبت کے جو کہ ایک عام لفظ تھا اور ہر عام آدمی کی سمجھ میں آنے والا لفظ تھا، اس کا استعمال نہیں فرمایا بلکہ مودت کا لفظ استعمال فرمایا۔ آخر اس میں راز کیا ہے، اس کے اندر فلسفہ کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ آئیے وہ راز، وہ فلسفہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ اسے آپ درس کے طور پر سماعت کریں، اس سے کہانیاں بہت سنی ہوں گی، قرآن کو سمجھیں اور اس پر عمل کیا کریں۔ اگر میں سر مارتا تو اتنی آواز میں آپ سبحان اللہ کہتے کہ ماشاءاللہ لوگ سمجھتے کہ ہزاروں کا مجمع ہے۔ بابا اگر میری بات سمجھ نہ آئے تو آپ پھر دوبارہ پوچھ سکتے ہیں۔ تو لیکن جو بات آپ کو قرآن پاک کا جب نقطہ سمجھ آ جائے تو باواز بلند کہہ سبحان اللہ۔ آج بغیر سر سے انشاءاللہ آپ سے سبحان اللہ کہوانی ہے، باواز بلند کہہ سبحان اللہ۔ پھر خالق کائنات نے یہاں پہ بجائے لفظ محبت کے لفظ مودت کا استعمال کیوں فرمایا؟ اہل علم حضرات یہ فرماتے ہیں کہ محبت اور مودت کے مابین فرق یہ ہے کہ محبت یہ حسن کی محتاج نہیں، محبت یہ کمال کی محتاج نہیں۔ کسی شے میں حسن پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، حسن نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، اور کسی چیز میں کمال پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، کمال نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن مودت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن بھی پایا جائے اور کمال بھی پایا جائے۔ مثال دے کے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ محبت یہ نہ حسن کی محتاج ہے، محبت یہ نہ کمال کی محتاج ہے۔ کسی چیز میں جناب والا حسن پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، حسن نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، کمال پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے، اور کمال نہ پایا جائے محبت تب بھی ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ بیٹے و ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، اگر بیٹا کالے رنگ کا ہو ماں تب بھی پیار کرتی ہے، اگر بیٹا لنگڑا پیدا ہو
نابینا پیدا ہو، عزیزان محترم ماں تب بھی پیار کرتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ محبت یہ نہ حسن کی محتاج ہے نہ کمال کی محتاج ہے، عزیزان محترم مودت وہاں ہوتی ہے جہاں حسن بھی پایا جائے، کمال بھی پایا جائے۔ خالق کائنات یہاں پہ لفظ محبت ارشاد فرما دیتا کہ اِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو پھر یہ امکان پایا جا سکتا تھا کہ آل رسول میں، اہل بیت کے اندر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر حسن پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا، کمال پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ تو خالق کائنات نے بجائے لفظ محبت کے یہاں پہ لفظ مودت لا کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ سن لو، میرے مصطفیٰ کی آل وہ ہے کہ جس کے اندر حسن بھی پایا جاتا ہے، کمال بھی پایا جاتا ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے محبت کا لفظ نہیں بلکہ مودت کا لفظ استعمال فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کی آل وہ ہے کہ جس کے اندر حسن بھی پایا جاتا ہے، کمال بھی پایا جاتا ہے۔ یہ امکان ہو سکتا تھا اگر خالق کائنات لفظ محبت کا استعمال فرماتا تو اہل علم حضرات یہ کہہ سکتے تھے کہ جناب والا آل رسول کے اندر حسن پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا۔ اس امکان کو ختم کرنے کے لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میرے مصطفیٰ کی آل وہ ہے جس میں حسن بھی پایا جاتا ہے، کمال بھی پایا جاتا ہے۔ آئیے ایک اور انداز میں اسے عرض کرتا ہوں۔ بعض اہل علم نے محبت اور مودت کے مابین فرق کچھ یوں بیان کیا ہے کہ جہاں محبت ہو، درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت پہلے ہوتی ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے۔ اور جہاں مودت کا رشتہ ہو، درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت بعد میں ہوتی ہے، مودت پہلے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فرق ذرا آپ کے لیے ثقیل ہوگا، لیکن جب آپ اس کو مثال کی بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ تو دوبارہ میں انشاءاللہ اسی فرق کو آپ کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے واضح طور پر بیان کر دوں گا۔ دوبارہ سمجھیے کہ جہاں محبت کا رشتہ ہو، درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت پہلے ہوتی ہے، محبت بعد میں ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے کہ ماں کو بیٹے سے محبت، باپ کو بیٹے سے محبت ہے۔ اگر ماں نماز پڑھ رہی ہے، بیٹا رو رہا ہو تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ماں اٹھ کے اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے، کیونکہ عزیزان محترم ماں بیٹے سے محبت کرتی ہے، اور جب محبت اور شریعت درمیان میں آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت مقدم ہوتی ہے، مودت اور محبت جو ہے وہ مؤخر ہوتی ہے۔ تو ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے، مودت نہیں کرتی۔ اس لیے ماں اگر جناب والا نماز پڑھ رہی ہو تو شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگائے۔ اور مودت عزیزان محترم، جہاں مودت کا رشتہ ہو اور درمیان میں شریعت آ جائے تو پھر وہاں پہ شریعت بعد میں ہوتی ہے، مودت پہلے ہوتی ہے۔ آئیے اس فرق کو سمجھنے کے لیے چلتے ہیں دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ عزیزان محترم جمعے کا خطبہ ہے، خطبہ عبادت ہے، خطبہ شریعت ہے۔ حسنین کریمین ننھے منھے ہیں، اللہ
اللہ کبیرہ، لمبی قمیص پہنی ہوئی ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، آپ خطبہ پڑھ رہے ہیں، خطبہ شریعت ہے، خطبہ عبادت ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حسنین کریمین لمبی قمیص ہے، اٹکے گی، گر جائیں گے، حسنین گر جائیں گے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوگی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے کو موقوف کیا، خطبہ بند کیا، حسنین کو اٹھا کے اپنے گود میں بٹھا لیا۔ حسین محترم دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جب تک سونا حسین راضی نہ ہو تو اس وقت عبادت بھی مکمل نہیں ہوتی، کیونکہ جناب والا جہاں پہ مودت ہو، درمیان میں شریعت آ جائے، شریعت بعد میں ہوتی ہے، مودت پہلے ہوتی ہے۔ حسنین کریمین کی محبت پہلے ہے، خطبہ بعد میں ہوگا۔ آئیے دوسری حدیث مبارکہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں، آپ بھی سنتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ سبحان اللہ، اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سجدہ طویل کیا کہ نہیں کیا؟ سبحان اللہ، علماء سے سنا جی 72 تسبیحاں پڑھی سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم میں پوچھنا چاہتا ہوں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں، عبادت میں مصروف ہیں، آپ نے سجدے کو اتنا لمبا کیا کیوں؟ اس لیے کہ عزیزان محترم امام حسین کی جو محبت ہے وہ مودت میں شامل ہے، اور جب مودت اور شریعت درمیان میں آ جائیں تو مودت پہلے ہوتی ہے، شریعت بعد میں ہوتی ہے۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجدے کی تکمیل کا مسئلہ تھا۔ میں جب قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرتا ہوں، آپ نے دیکھا سنا ہے اور قرآن میں پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب آپ کو بھائیوں نے کنویں کے اندر ڈالنا چاہا تو خالق کائنات نے سپر پاور فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبرائیل بغیر دیر کیے ہوئے اپنی نورانی پروں کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ اور میرے پیارے یوسف کو پانی تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ تو مجھے بتائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کو پانی سے بچانے کے لیے جبریل پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس طرح جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، باری آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل جا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس نازک سے جناب والا گلے پہ چھری نہیں چلنی چاہیے، بس جا وہاں پہ اس کو جناب والا جنت سے بیٹا لے لے اور اسماعیل علیہ السلام کے سامنے جا کے رکھ دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں چلی بلکہ بیٹا ذبح ہوا۔ عزیزان محترم جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کی باری آئے تو خالق کائنات حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے، اور جناب والا اسی طرح جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پانی سے بچانے کے لیے جب مدد کی ضرورت پڑے خالق کائنات جبریل علیہ السلام کو بھیج دیتا ہے۔ یہاں پہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سجدے کی تکمیل کا مطلب تھا کہ اپنے محبوب کے سجدے کی تکمیل کے لیے، اس کی عید کے لیے جبریل علیہ السلام کو نہیں بھیجا کہ اے جبرائیل جا محبوب سجدے میں ہے، حسین کو اٹھا لے اور میرے آقا سجدہ کر لے۔ نہیں، خالق کائنات کی رضا بھی اس میں تھی کہ جب تک سونا حسین راضی نہ ہو تو عبادت بھی مقبول نہیں ہوگی۔ رب کی بھی یہی رضا تھی کہ جب تک سونا حسین راضی نہ ہو آقا بس سجدے کو طویل کریں۔ اور دوسرے اینگل سے دیکھیں، چلے خالق کائنات کی منشا ایسی ہے کہ سونا حسین راضی ہو، کیا اس جماعت کے اندر
پیارے ابو بکر موجود نہ تھے، حضرت فاروق اعظم موجود نہ تھے، حضرت عثمان غنی موجود نہ تھے، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، سارے صحابہ تھے۔ حضرت ابو بکر پیارے اٹھتے اور حضرت امام حسین سے کہتے بیٹا آپ ذرا آرام کیجیے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ مکمل کر لے لیجیے۔ نہیں عزیزان محترم، روایات میں آتا ہے، سارے اسی طرح بیان کرتے ہیں اس حدیث پاک کو، جناب والا پیارے ابو بکر موجود تھے، انہوں نے روکا نہیں، عمر موجود تھے، انہوں نے روکا نہیں، عثمان غنی موجود تھے، انہوں نے روکا نہیں، مولا علی مشکل کشا موجود تھے، انہوں نے روکا نہیں، کیونکہ صحابہ کرام بھی یہی جانتے تھے کہ امام حسین کی محبت پہلے ہے، شریعت بعد میں۔ قرآن کو آج کے مولوی نے نہیں سمجھا، قرآن کو صحابہ نے سمجھا۔ صحابہ کا نعرہ ہر کسی نے لگایا، لیکن صحابہ کی تعلیم پہ عمل سے پہلے سنت و جماعت والے کرتے ہیں۔ جب ہم محبت کی بات کریں، جب ہم مودت کی بات کریں، پھر اعتراضات ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کی تکمیل کے لیے پیارے ابو بکر نے منع نہیں کیا، عمر نے منع نہیں کیا، عثمان نے منع نہیں کیا، علی المرتضیٰ نے منع نہیں کیا، کیونکہ سارے صحابہ جانتے تھے کہ امام حسین کی محبت وہ پہلے ہے، شریعت بعد میں۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے مودت کرنی ہے، کیونکہ محبت کا درجہ ادنا ہے اور مودت کا درجہ اعلیٰ ہے۔ جہاں محبت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مودت کی ابتدا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جب بندہ اس نقطے کو سمجھ لے تو خدا کی قسم پھر وہ جسارت کرے گا کہ اہل بیت کی شان میں کوئی بھونکے یا صحابہ کرام کی شان میں کوئی بھونکے۔ او بھائی اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ بھائی لفظ مودت یہ صرف میں اپنی بیانی نہیں، تمام کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھی کہ اس لفظ مودت پہ جو مفسرین کرام نے کلام کیا ہے ان کو تو پڑھ لیتے، اس کے بعد کبھی جناب والا کوئی صحابہ کرام پہ بھونکنے لگ جاتا ہے، کوئی اہل بیت پہ بھونکنے لگ جاتا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرے، جو صحابہ سے محبت کرے، دین اسی کا مکمل ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت والے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت نہیں کرنی بلکہ مودت کرنی ہے، اور مودت کا تقاضا یہ ہوتا ہے۔ اب یہ ہم جناب والا 10 محرم آئی، چند آنسو بہا لیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کون کرے گا؟ صحابہ کی سیرت پہ عمل کون کرے گا؟ یہ مودت ہے، یہ محبت ہے، یہ نام کے دعوے ہیں کہ امام حسین سے بڑی محبت ہے۔ چند آنسو بہانے سے کہیں کہ جناب ہمیں اہل بیت سے محبت ہے۔ اہل بیت نے جو کام کیا ہے وہی کر کے دکھائیں۔ بابا نے بولا سبحان اللہ۔ ہاں کچھ کڑوی بھی باتیں ہوں گی تو جناب اب دیکھیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى، یہ نہیں فرمایا کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، جو میرے قریبی ہیں ان سے محبت کرو۔ قربت کا رشتہ کہاں پایا جاتا ہے؟ عزیزان محترم یہ دنیا کا اصول ہے، جہاں سے آپ رشتہ لیتے ہیں یا جہاں آپ رشتہ دیتے ہیں وہاں قربت پائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پر اس کے علاوہ کوئی اور صورت تو بن نہیں سکتی۔ یا تو یہ ہے کہ جناب والا اگر آپ کا کہیں پہ رشتہ نہیں ہے، آپ نے کسی کی بیٹی لی اپنے بیٹے کے لیے، تو آپ اس کے رشتہ دار بنے کہ نہیں بنے؟ آپ اس کے قریبی بنے کہ نہیں بنے؟ یا آپ کی رشتہ داری نہیں تھی، اپنی بیٹی کہیں دے دی، رشتہ داری پائی گئی کہ نہیں پائی گئی؟ تو عزیزان محترم یہاں پہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب پیارے آپ اعلان کیجئے کہ میں تمہیں اس دین کے پھیلانے پہ پہنچانے پہ کوئی اجرت طلب نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم مجھے کچھ دینا چاہتے ہو، اگر تم مجھے اس کی مزدوری یا اس جناب والا یہ ڈیمانڈ پوری کرنا چاہتے ہو تو وہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو میرے قریبی ہیں ان سے مودت کرنی ہے۔ تو آئیے عزیزان محترم جب ہم احادیث سنا کر دیکھتے ہیں کہ پیارے ابو بکر وہ ہیں جن سے میرے آقا نے رشتہ لیا
وزان محترم آج یہ کیا ہو رہا ہے؟ کبھی کوئی صحابہ کرام کے بارے میں بھونکتا ہے، کوئی اہل بیت کی شان میں بھونکتا ہے، تو عزیزان محترم اپنے مزاج کو چینج کر لیں۔ آج جناب والا 10 محرم آ گئی، محرم کا مہینہ آیا، ہمارے سنی جناب والا شامل ہو گئے، اور بھائی اہل بیت سے الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں، ہمارے جیسی محبت کوئی اہل بیت سے کرتا بھی نہیں ہے۔ اور جس انداز سے ہم بیان کرتے ہیں، اب یہ بتائیں گے اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا الا المودۃ فی القربى، اور مودت میں نے آپ کو بتا دیا کہ مودت کیا ہوتی ہے، محبت کیا ہوتی ہے۔ اب بات تو قربا، تو پتہ چلا کہ قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ اہل بیت سے بھی محبت کرو اور اصحاب رسول سے بھی محبت کرو۔ عزیزان محترم، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو اہل بیت کی محبت ہو، صحابہ کرام کی محبت ہو، یہ ایمان کا عین ہے، اس کے بغیر ایمان بھی مکمل نہیں ہے، ایمان بھی مکمل نہیں۔ بآواز بلند کہے سبحان اللہ۔ تو آئیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ان کی شان میں ایک منقبت پڑھ کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، عظمت آل نبی بھول نہ جانا
صدیق عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا. مولانا صدیق اکبر سے جو محبت کرتا ہے وہی اہل بیت کی محفل میں آتا ہے. جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے. اب ہم یہی پیغام دے رہے ہیں کہ دل میں صدیق عمر کو رکھنا کسی گستاخ کی محفل میں نہ جانا. بڑی عظمت آل نبی بھول نہ جانا. مل کے پڑھے عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. کون سی عظمت آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا. آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں رہ کر ہر ایک کوئی کسی چیز سے محبت کرتا ہے. ہر چیز سے اسے محبت ہو سکتی ہے. دنیا کے اندر رہ کر وہ کسی پھول سے محبت کرتا ہے. جناب والا کسی کی پسندیدہ خوشبو جناب والا گلاب کا پھول ہوتی ہے. آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن اور حسین میرے دنیا کے پھول ہیں. پھولوں کے بارے میں کہا کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا. میرے آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے اللہ اسے ایمان والی موت نصیب فرماتا ہے. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. عظمت آل نبی بھول نہ جانا. اور جس کی عظمتی پہ فدا ہے سارا زمانہ دیکھو.
توقیر ملے. پھر کیا کرنا ہے کہ اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا. اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا. اعلان سنیو اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا. اس سید کا احترام کرتے ہیں جو اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہو, اصحاب رسول سے بھی محبت کرنے والا ہو. جناب والا جمعرات کا پیدا ہوا, جناب یہ بھی سید ہے, جمعرات کو بھی پیدا ہوا. عزیزان محترم, سید سچا سچا وہ ہے جس کے دل میں حضور کے اہل بیت کی بھی محبت ہو اور اصحاب رسول کی بھی محبت ہو. ایسا سید ہوگا تو پھر ہم کہیں گے کہ اہل سعادت کو آنکھوں پہ بٹھانا. مزہ نہیں آ رہا. عظمت یار نبی بھول نہ جانا. عظمت یار نبی بھول نہ جانا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کیوں گئے, مدینہ کیوں چھوڑا؟ آج 10 محرم آ جائے, امام حسین کا پیغام بلا دیا جاتا ہے. امام حسین نے رہتی دنیا تک اپنا یہ پیغام دے دیا, میں اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے نہیں, دین محمدی کو بچانے کے لیے چلا. اور پھر جناب والا مدینہ چھوڑا. آج جو 20 دن کے لیے جناب والا عمرے کے لیے جاتا ہے یا حج کی سعادت کے لیے جاتا ہے, اس حاجی سے, اس معتمر سے پوچھو کہ مدینہ کی جدائی کیسے کاٹتی ہے. ارے وہ امام حسین جس کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے کندھوں پہ سوار کر کے اس مدینہ کی گلیوں میں گھمایا ہو, آج وہ کربلا کی طرف چل پڑے ہیں مدینہ کو چھوڑ کے. شاعر کیا کہتے ہیں, کربلا کی مسافر کو دیکھو, کربلا کے مسافر کو دیکھو, کربلا کو سجانے چلا ہے, گھر لٹا کے نبی نواسا. آواز بولنا سبحان اللہ. امام حسین کی قربانی پہ اتنی سبحان اللہ ہوتی ہے. آج تو تاریخ رقم کر دیں, آواز بلند کر دیں. کربلا کے مسافر کو دیکھو, کربلا کے مسافر کو دیکھو, کربلا کو سجانے چلا ہے, گھر لٹا کر نبی کا نواسا, گھر لٹا کر نبی کا نواسا. رب کے دین کو بچانے چلا ہے, کربلا کے مسافر کو دیکھو. اللہ ہے کہ خالق کائنات ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام علیہ